وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ ان الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ سورۃ الانعام آیات 33 اور 34۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ قد نعلم، بے شک ہم جانتے ہیں، انہ، بے شک حقیقت یہ ہے، لا یحزنک، یقیناً آپ کو غمگین کرتی ہے، الذین، وہ بات جو یقولون، وہ کہتے ہیں، فإنہم، تو یقیناً بے شک وہ، لا یکذبونک، نہیں آپ کو وہ جھٹلاتے، ولکن الظالمین، لیکن ظالم، بآیات اللہ، اللہ کی آیات کا، یجحدون، وہ انکار کرتے ہیں، وَلَقَدْ، اور البتہ تحقیق، کذبت، جھٹلائے گئے، رسول من قبلک، آپ سے پہلے بہت سے رسول، فصبروا، تو انہوں نے صبر کیا، علی ما کذبوا، اس پر کہ جو وہ جھٹلائے گئے، وَأُوذُوا، اور وہ تکلیف دیے گئے، حتیٰ، یہاں تک کہ اتاہم، آ گئی ان کے پاس، نصرنا، ہماری مدد، ولا مبدل، اور نہیں کوئی تبدیل کرنے والا، لکلمات اللہ، اللہ کی باتوں کو، وَلَقَدْ، اور البتہ تحقیق، جاءک، آپ کے پاس آ گئی، من نبأ المرسلین، رسولوں کی کچھ خبریں۔ ان دو آیات میں اللہ تبارک و تعالی نے خاص طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تسلی اور ان کو اطمینان دینے کی بات بیان فرمائی ہے، اور اس بات کا ذکر کیا ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں معلوم ہے کہ یہ ظالم جو آپ کو کہتے ہیں، اور ایسے ایسے الفاظ کی جن کی وجہ سے آپ غمگین ہو جاتے ہیں، پریشان ہو جاتے ہیں، ہمیں معلوم ہے۔ تو اس پر اللہ تبارک و تعالی تسلی دے رہے ہیں، اور تسلی کس انداز میں دی ہے اس کا ذکر اگلی آیت میں موجود ہے، اور اسی میں بھی کچھ موجود ہے، لیکن یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ انہوں نے کیوں کیا؟ حتیٰ کہ یہ دیکھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم 40 سال کا عرصہ ان کے اندر موجود رہے ہیں، اور عام باتوں میں، عام معاملات میں بھی انہوں نے کبھی نہیں دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی غلط بات کی ہو، اور آپ کے اسی اوصاف کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ کو وہ صادق اور امین بھی کہتے تھے۔ اپنے وہ معاملات کہ جن میں ان کو فیصلے کی ضرورت ہوتی، اور وہ تلاش کرتے کہ ہمیں کوئی دیانتدار، صادق اور امین بندہ چاہیے، تو وہ بات جاتی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ ان سے بڑھ کر اور کوئی نہیں ہے، تو اپنے معاملات کا فیصلہ آپ سے کرواتے تھے۔ اس طرح اپنی امانتیں وہ بھی آپ کے پاس رکھتے تھے کہ جہاں کہیں ہمارا مال محفوظ رہ سکتا ہے اور ضرورت پڑنے پر ہمیں مل جائے گا، تو وہی شخص ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے پاس امانتیں رکھی جائیں۔ تو آپ کی شخصیت پر تو ان کو کوئی کسی قسم کا اعتراض ہی نہیں تھا، ہر لحاظ سے با کمال، با کردار، اچھے اوصاف کے مالک، لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بات کی، توحید کی بات کی، اور بتوں سے اجتناب کرنے کا حکم دیا، تو انہوں نے کہا کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آباء و اجداد کے دین سے ہٹ گیا، اس نے اپنے آباء و اجداد کے دین کو چھوڑ دیا ہے، تو ہم تو اس کی مخالفت کریں گے۔ اب جب اللہ کی بات ہوئی، اللہ کے سامنے جھکنے کی بات ہوئی، اللہ کے ساتھ شریک نہ ٹھہرانے کی بات ہوئی، تو یہی لوگ جو آپ پر ہر لحاظ سے اعتبار کرتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانی دشمن بن گئے، اور پھر طرح طرح کی باتیں آپ پر کسنے لگے کہ آپ نعوذ باللہ ساحر ہیں، کاہن ہیں،
جادوگر ہے، مجنون ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان باتوں پر بڑا دکھ ہوتا تھا، غم زدہ ہو جاتے تھے، اور پھر وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ جو شرک کر رہے تھے اس پر بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بڑے پریشان ہوتے تھے، حتیٰ کہ جب آپ دعوت دینے کے لیے جاتے تو آپ کو بھی تکلیف دہ باتیں سننا پڑتی۔ طائف میں گئے، کیا ہوا؟ انہوں نے پتھر مارے، لہو لہان کر دیا، تو غم تو اس وقت بھی ہوا ہے۔ اس طرح پھر یہی وہ لوگ تھے مکہ میں، مکہ سے آئے ہوئے، اور احد کے میدان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچی، آپ کے سر مبارک پر چوٹ لگی، دندان مبارک شہید ہوئے، تو یہ ساری تکلیفیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مشن پر عمل کرتے ہوئے ان کو دیکھا ہے، اور وہ مشن اللہ کے لیے تھا۔ اس میں اپنی ذات کے لیے حمایت حاصل کرنا تو نہیں تھا نا، ذاتی طور پر تو آپ کو پورے مکہ کی حمایت حاصل تھی، لیکن جب عقیدے کی بات کی مخالفت اس وجہ سے ہوئی ہے، تو آپ نے اپنی ذاتی حمایت کے لیے ان کو نہیں بلایا بلکہ اللہ کی طرف بلایا۔ اس پر پھر تکلیفیں بھی ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہی حالات رکھے ہیں، جو آپ پر ایمان لائے ان کے لیے بھی وہی حالات رکھے ہیں کہ مصائب سے گزارا ہے، تکالیف سے گزارا ہے، آزمائشوں سے گزارا ہے، یعنی کوئی ایسا معجزاتی جو ہے وقت یا معجزاتی طور پر کوئی اس طرح کے حالات پیدا نہیں کیے کہ یکدم اللہ کی طرف سے سارا نظام ہی بدل جائے، کفر کو شکست ہو جائے اور اسلام غالب آ جائے۔ ایسا نہیں ہوا، بلکہ اسلام کے ماننے والوں کو ہی مصائب میں، تکالیف میں اور آزمائش کے راستوں سے گزار کر آگے لا کر پھر کھڑا کیا۔ اور یہ جو حالات ہیں نا مکہ میں 13 سالہ، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایسے ہی گزرے، اور آپ پر جو ایمان لانے والے تھے ان کی بھی حالت ایسی ہی رہی ہے، کفار کی جانب سے ظلم و ستم برداشت کرتے رہے، اور اس کے ساتھ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ خاص طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دیتا رہا کہ یقیناً ہم جانتے ہیں کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو واقعتاً ان کے عمل سے، ان کی باتوں سے پریشانی لاحق ہوتی ہے، آپ غم زدہ ہوتے ہیں، لیکن اصل میں یہ دلی طور پر آپ کے متعلق کوئی اعتراض نہیں رکھتے، یعنی ان کے دل گواہی دیتے ہیں کہ آپ سچے ہیں۔ وَلَٰكِنَّ الظَّالِمِينَ بِآيَاتِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ، لیکن آپ کی زبان پر جب اللہ کی دعوت سنتے ہیں تو انکار اس کا کرتے ہیں، اور اس وجہ سے پھر آپ کی مخالفت کرتے ہیں، آپ کے بھی جانی دشمن بن جاتے ہیں۔ تو بات یہ ہے کہ آپ تو آخری نبی ہیں نا، آپ سے پہلے سارے رسول آ چکے ہیں، تو انہوں نے بھی جب اپنی قوم کو یہ دعوت دی ہے تو ان کے ساتھ بھی ایسا ہوا ہے۔ وَلَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ فَصَبَرُوا عَلَىٰ مَا كُذِّبُوا، انہوں نے صبر کیا ہے۔ تو یہ صبر کا وَاصْبِرْ، قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صبر کرنے کا حکم دیا کہ آپ صبر سے کام لیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پھر صبر بہت بڑا تھا کہ یہ راستہ جو اختیار کیا اس سے پیچھے نہیں ہٹے اور آگے بڑھتے چلے گئے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد دن بدن آپ کے ساتھ اور مسلمانوں کے ساتھ بڑھتی چلی گئی۔ حضرت نوح علیہ السلام، ان کو دیکھ لیجئے، ان کا بھی مذاق اڑایا گیا۔ جب اللہ تعالیٰ نے ان کو کشتی بنانے کا حکم دیا تو جو بھی کوئی اس وقت ان کے پاس سے گزرتا مذاق کرتا۔ 950 سال تبلیغ کی، لیکن 80 یا اس سے کچھ اوپر بندے وہ آپ علیہ السلام پر ایمان لائے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن نبی آئے گا، کسی کے ساتھ 2 ایمان لانے والے ہوں گے، کسی کے ساتھ 1 ہوگا، کسی کے ساتھ کوئی بھی نہیں ہوگا۔ تو کیا ایک نبی ایسی قوم کی طرف جائے، دعوت دے، اس پر کوئی بھی ایمان نہ لائے تو اسے پریشانی تو ہوتی ہے نا، حالانکہ میں سچا نبی ہوں،
اللہ کی طرف سے وہ سچے نبی، حق اور سچ کی دعوت، اس پر بھی ایمان نہیں لا رہے تھے، پریشانی تو ہوتی ہے۔ تو آپ کو یہ بتایا گیا ہے کہ آپ سے پہلے بھی جو نبی آئے ہیں نا، ان کے ساتھ بھی ایسے ہوتا رہا ہے، ان کو بھی جھٹلایا گیا ہے۔ تو فصبروا علی ما کذبوا، لیکن انہوں نے بھی صبر سے کام لیا، تو آپ بھی صبر کریں۔ وَأُوذُوا، اور انہیں تکلیف دی گئی، انہیں بھی ستایا گیا ہے، پریشان کیا گیا ہے، تو ان تکالیف پر، ان مصائب پر آپ نے صبر کرنا ہے۔ وَالَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَىٰ وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، اللہ نے تو جس مقصد کے تحت آپ کو بھیجا ہے نا، وہ یہ ہے کہ تمام ادیان پر آپ کے ذریعہ سے اسلام کو غالب کر دینا۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعہ سے ہوا ہے، تو اس میں کچھ وقت لگا ہے، اور سارا مکے کا دور جو ہے وہ مصائب میں، پریشانیوں میں، اور اللہ کی طرف سے آزمائش مسلسل آتی رہی ہے۔ اس کے بعد پھر مدینہ میں جا کر آپ کو اطمینان سے تو نہیں بیٹھے، وہ پھر جنگیں ہیں، غزوات ہیں، ان میں آپ کی شرکت ہے، اور ان کی تیاری ہے، صحابہ کو تیار کرنا، دشمن کا خوف پھر ہر وقت رہنا، اور ان تمام تر معاملات میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سب سے آگے نظر آتے تھے۔ حتیٰ کہ اگر کسی جنگ میں کوئی فرسٹ ٹائم شکست کا سامنا کرنا پڑا ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ میدان میں موجود ہوتے تھے، پیچھے نہیں ہٹتے تھے۔ تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ کرام دیکھتے تھے تو پھر آپ کے ساتھ آ جاتے تھے، پھر اللہ تعالیٰ فتح دے دیتا۔ تو اس طرح مصائب سے، تکالیف سے اور آزمائشوں سے تو گزارا گیا ہے۔ تو اہل ایمان کے ساتھ بھی یہ ہوتا ہے۔ احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، کیا لوگوں نے یہ سمجھ لیا ہے کہ وہ صرف لا الہ الا اللہ کہہ دیں، انہیں آزمایا نہیں جائے گا؟ اس لا الہ الا اللہ کہنے پر بھی آزمایا جائے گا، توحید کی دعوت دینے پر بھی آزمایا جائے گا۔ تو اس راستے میں جو مصائب تکالیف آتی ہیں ان کو برداشت کیا جائے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء انبیاء کے وارث ہیں۔ تو علماء بھی انبیاء کرام کا دین پہنچانے والے ہیں، ان پر بھی باتیں کی جاتی ہیں، ان کے متعلق بھی بہت کچھ کہا جاتا ہے، تکلیف دہ باتیں بھی ہوتی ہیں۔ تو اس لائن پر جو چلنے والے ہیں ان کے لیے بھی یہی حکم ہے کہ وہ صبر سے کام لیں، کیونکہ مشن بہت اعلیٰ ہے، نبیوں کا مشن آپ پہنچا رہے ہیں نا، تو نبیوں کے ساتھ بھی ایسے ہوا ہے، تو یہ تو لازمن بات ہے، یہ ہوتا رہے گا، لیکن اعلیٰ مشن کو چھوڑنا نہیں ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کا یہ انتخاب ہوتا ہے، عام دوسرے بندے ان کی تعداد زیادہ ہے، انہی میں سے اللہ تعالیٰ علماء کو نکالتا ہے۔ یہ منتخب افراد ہوتے ہیں، چنیدہ افراد ہوتے ہیں اللہ کی طرف سے، جن کے ذریعہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ لوگوں کی اصلاح کرتا ہے، ان کے عقائد کی اصلاح کرتا ہے، ان کے اعمال کی اصلاح کرتا ہے، اور لوگوں کو وہ دین بتاتے ہیں، رسول کے متعلق جان پہچان کرواتے ہیں، اللہ کون ہے اس کے متعلق بتاتے ہیں۔ تو جو اہل عقل ہیں، سمجھدار ہیں، وہ علماء کی عزت کرتے ہیں کہ یہ لوگ ہمیں دین بتانے والے، ہمارے عقائد کی اصلاح کرنے والے۔ اور یہی سب سے بڑی دولت ہے کہ جس آدمی کا عقیدہ درست ہو جائے، اس کی اصلاح ہو جائے۔ وگرنہ پیچھے ہم پڑھ چکے ہیں کہ جو دنیا کے لیے جیتا ہے وہ صرف اور صرف اس نے اپنی زندگی کھیل اور تماشے میں ضائع کر دی۔ تو ان آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو پوری طرح تسلی دی ہے کہ یہ کوئی نیا کام نہیں ہے، یہ تمام انبیاء کرام کے ساتھ اس طرح ہوا ہے، لیکن آپ نے صبر کرنا ہے۔ اور پچھلے جو انبیاء کرام ہیں ان کے واقعات بھی آپ کے پاس پہنچا دیے گئے ہیں، تو ان واقعات میں بھی اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ دیکھ رہے ہیں کہ ان کے ساتھ کیا ہوا۔ تو آخر کار جو فتح ہے وہ تو اہل اسلام کی ہے۔ کتب اللہ لاغلبن انا ورسولی، یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے چیز بیان کر دی ہے
اور اپنے ہاں اس کو لکھ دیا ہے کہ اللہ ہی اور اس کا رسول وہ غالب ہے۔ اِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا، ہم یقیناً ضرور مدد کرتے ہیں اپنے رسولوں کی اور ان رسولوں پر جو ایمان لائے ان کی۔ تو کامیابی، کامرانی اور ابدی نجات یہ اہل ایمان کی ہی ہوتی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا میں ثابت کر دیتا ہے، خاص طور پر نبی کی موجودگی میں۔ نبی کی موجودگی میں فیصلہ کر دیا جاتا ہے حق کیا ہے، باطل کیا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی زندگی میں یہ فیصلہ کر دیا گیا تھا۔ جب مکہ فتح ہوا اس وقت بھی فیصلہ ہو گیا، جب بدر میں اللہ تعالیٰ نے کامیابی دی تو اس کو بھی یوم الفرقان کہا ہے، فرق کرنے والا دن کہہ دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ہدایت اور اس کے مطابق عمل کی توفیق عنایت فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔